نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم. حاضرین محترم، جیسے کہ میں سورہ نور شروع ہونے کے وقت میں بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات صفت اور پاکدامانی کی گواہی کے لیے اللہ نے 10 آیتیں نازل کیا. اس کے ساتھ اجازت طلبی کے متعلق کل ہم لوگ سنے تھے. اور سورہ نور میں اللہ تعالیٰ بہت سارے احکامات کو بتلایا ہے. جیسے کہ جو ہی سورہ نور شروع ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ الزانیۃ والزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرک، یعنی زنا کرنے والے مرد اور عورتوں کے متعلق احکامات آئے تھے. اب جو آیت لیا ہوں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی بد نظری، بد نگاہی، غیر محرم کی جانب قصداً کسی کو دیکھنا شرعاً پیسہ ہے. اور اس آیت کریمہ کے تحت میں انشاءاللہ آپ حضرات سنیں گے. قرآن پاک کہتا ہے مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے. لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب باخبر ہے. اس آیت کے اندر خاص کر بد نظری، بد نگاہی، کسی غیر محرم کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھنا، کیونکہ کسی غیر محرم کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھنا شرعاً ناجائز ہے. کسی بھی عورت کے بعد نگاہ اٹھا کر دیکھنا، آج تو حالات بڑے خراب تر ہیں. جدھر جائیں نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ غیر محرم عورت نظر آئے گی تو انسان کو شیطان ایسے وسوسے میں ڈالتا ہے، مبتلا کرتا ہے، چاہ کر بھی ہٹنے کی کوشش کرتا ہے. ہر جانب یہ عورتوں کی تصویر نظر آنے لگتی ہے. چاہے آپ کسی اشتہار میں دیکھ لیں یا ایڈورٹائز میں دیکھ لیں یا کہیں فون پہ کسی بھی نیک اور دینی باتیں سننے کے لیے بھی جب کبھی واٹس ایپ ہو یا یوٹیوب کے اندر ویڈیوز کھولنے کے لیے جائیں گے تو ایڈورٹائز آئیں گے تو سب سے پہلے عورتوں کی تصویر ہی دکھائی دیتی ہے. لہٰذا اپنے آنکھوں کی حفاظت رکھیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی غیر محرم عورت پر جب سب سے پہلی نگاہ پڑتی ہے، پہلی نگاہ معاف ہے تو دوسری نگاہ ہے، وہ تیسری نگاہ تمہاری نہیں ہے، شیطان کی. پہلی نگاہ تمہارے نہ چاہ کر غلطی سے ہو گئی، نگاہ پڑ گئی تمہاری، تو دوسری نگاہیں تمہاری غلطی سے نہیں ہوئی، شیطان نے تمہیں ڈالا ہے ذہن میں قصداً کہ دیکھو اس عورت کی جانب پھر دوبارہ. تو انسان جب کیا ہوتا ہے، خاص کر جب ہمارے نمازوں میں بہت سارے سوال کرتے ہیں، خیالات نہیں رہتے ہیں جی، نوجوانوں کے لیے خاص کر کہتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں غلط خیالات اور غلط تصورات آتے ہیں. وجہ یہی ہے تصورات اور غلط خیالات کے. یہ نگاہیں جب کسی غیر محرم کی جانب دیکھتی ہیں، جب نگاہ دیکھے گی تو وہ چیز ذہن میں جائے گی. ذہن میں جانے کے بعد دل میں خیالات اور وسوسے آئیں گے تو اسے غلط کاموں کی جانب، گناہ کی جانب، نافرمانی کی جانب وہ آگے بڑھے گا. لہٰذا یہ گناہ اور وسوسے کا اصل بنیاد بنا یہ بد نگاہی، کسی نامحرم اور غلط چیزیں، غلط تصویروں کو دیکھنے کی بنیاد پر. اللہ معاف کرے، شاید جن نوجوانوں نے اپنے ان
وسوسے کی جو شکایت کرتے ہیں، ہر کوئی تو اس میں شکار نہیں ہوگا، جب تک کوئی شکار ہو گیا۔ جب سے یہ موبائل آنا شروع ہوئی، جب یہ موبائل سے تنہائیاں پکڑنا شروع ہوئی، راتوں کی تنہائی اور اندھیریوں میں اللہ معاف کر کے غلط چیزیں دیکھ کر اپنے اعمال کی، اپنی عبادات کی، اپنے خیالات کو برباد کرنے کے لیے ذریعہ بنا۔ نہ جانے اس کی وجہ سے کئی سارے نوجوان گناہوں میں ملوث ہو گئے ہیں، جو خود بھی روحانی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو خراب کیے ہیں، اور جسمانی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو خراب کیے ہیں۔ تو یہ بڑا خطرناک چیز ہے بدنگاہی۔ بدنگاہی سے بچنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نور ایمانی عطا کرتا ہے، پھر دیکھنا کیسے مزہ آتا ہے اس کا۔ اور جب گناہوں سے بدنگاہی سے نہیں بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نور ایمانی کو چھین لیتا ہے۔ تو یہ بدنگاہی نہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ انسان کو نہ تلاوت کی جانب توجہ دلاتا ہے، نہ ذکر جانب توجہ دلاتا ہے، نہ تلاوت کے لیے توجہ۔ ہر چیز میں انسان کو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، گناہ کے وسوسے۔ تو یہ بدنگاہی ہے، بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ بدنگاہی سے بچنا ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے، اہم چیز ہے، کیونکہ انہی بدنگاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خاص کر طالب علموں کے لیے بدنگاہی سے اللہ تعالیٰ قوت حافظہ چھین لیتا ہے۔ سب سے بڑی چیز، دوسری چیز، دلوں کے اندر نفاق کی مہر لگ جاتی ہے، اور انسان ہمیشہ کیونکہ ذہن اور خیال میں وہی بدنگاہی اور وہی تصویریں، غیر خیالات بیٹھے رہتے ہیں، اسے جتنا بھی بات بتائیں وہ نہیں اچھی نہیں لگتی کوئی بات۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں جب ایک جنگ فتح ہوئی، اللہ کے نبی کے پاس تمام ساز و سامان لائے گئے، مرد عورت بھی آئے تھے، اس میں قیدی بنا کر لائے گئے تھے۔ اس میں ایک عورت بھی آئی تھی مسجد نبوی میں، بیٹی بڑی خوبصورت تھی، جس کا سر اور سینہ کھلا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اپنی چادر رحمت کو اللہ کے نبی نے نکال کر، اپنی چادر، خود کے اللہ کے نبی اپنی چادر کو نکال کر حضرت بلال سے کہا کہ جاؤ، اس جو عورت مجلس میں بیٹھی ہے اس کا سر اور سینہ کھلا ہے، اور میرے چادر کو لے کر اسے اڑا دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی ہر بات ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے قدموں کے لیے ہم تیار ہیں، ہر چیز ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں یا رسول اللہ، یہ تو قیدی بنا کر لائے گئے ہیں، کوئی مہمان نہیں ہے، کوئی مشرک ہے، اسلام بھی قبول نہیں کیے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بڑے پیارے جواب دیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بلال جاؤ، چادر اڑا دو، غیر کی بیٹی بھی میری بیٹی ہے، غیر کی عزت بھی میری عزت ہے، اس کی عزت پامال ہو جانا یہ مجھے ناپسند ہے، جاؤ اسے چادر اڑا کر آؤ۔ حضرت بلال گئے اور چادر اڑا کر آئے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے اس عورت کو بلا کر پوچھا کہ بتا تو کون ہے، تیرا کیا معاملہ ہے؟ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ، میں اس باپ کی بیٹی ہوں اب جو مشہور ہے پورے مدینے میں، حاتم طائی کی بیٹی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تیرے باپ تو بڑی سخاوت میں بڑے مشہور ہیں حاتم طائی، تیرے باپ کی وجہ سے تجھے چھوٹ دیا جا رہا ہے دو چیزیں، ایک اگر تو مدینے میں رہنا چاہتی ہے تو محمد کی بیٹی ہو کر مدینے میں رہ سکتی ہے، صحابہ کی بہن بن کر رہ سکتی ہے۔ اگر تو جانا چاہتی ہے تجھے عزت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ تیرے گھر پہنچا دیں گے۔ اور کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ ان کے بھائی ہیں، حاتم طائی کے بیٹے ہیں، عدی بن حاتم، کہنے لگے مجھے اپنے بھائی کے پاس پہنچا دیجیے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان کے لیے سواری کا انتظام کیجیے اور کھانے پینے کا تمام چیزیں انتظام کرو، ان کو ساتھ میں لے جاؤ۔ یہاں تک کہ مدینے سے ان کے گھر جانے کے لیے 3 دن کا فاصلہ ہے، جنگل سے بھی گزرنا ہے، دن رات سے بھی گزرنا ہے،
آبادی سے بھی گزرنا ہے، تمام چیزوں سے گزرنے کا موقع ہوتا ہے، یہاں تک کہ دن رات ہو کر ایک مرتبہ جب اپنے بھائی کے گھر پر جا کر دستک دیتی ہے، وہ بھائی بھی کیا شاندار بھائی تھا، ابھی مشرک ہے، اسلام بھی قبول نہیں کیے ہیں، وہ بھائی اپنی بہن کو دیکھ کر سب سے پہلا سوال کرتا ہے کیا کھائی اور کہاں تھی، کیسی تھی، یہ سوال نہیں تھا۔ ساتھ میں 2 صحابی موجود ہیں، بہن اکیلی آئی ہے ان کے ساتھ، اور بھائی کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہو گیا، بھائی فوراً یہ کہنے لگے تو نے کیا غلط کام کر کے آئی ہے، کن کے ساتھ تو یہاں تشریف لائی ہے، تیرا ارادہ تو غلط نہیں تھا۔ کیونکہ ایک بھائی اپنے بہن کی بے پردگی کو کسی نامحرموں کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھ کر اس کو پسند نہیں آیا۔ خدا کرے کہ آج کے بھی بھائی ایسے ہوں کہ جن کے بہنیں بغیر پردے کے، بغیر دوپٹے کے اور زیورات کو لگا کر بن سور کر ساز دھج کر جاتی ہیں شادی بیاہ پر، کالجوں پر، کئی فنکشنوں پر، جس کی نگاہ غیر محرم پر پڑتی ہے، کوئی مرد اس کو دیکھتا ہے للچائی بھی نگاہ سے، بدنگاہی سے دیکھتا ہے، اور بھائی دیکھ کر بھی خاموش ہوتا ہے، کتنا بدقسمت اور بدمحرومی کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عدی بن حاتم کہنے لگے تو نے کوئی منہ کالا تو کر کے نہیں آئی تھی؟ کہنے لگی بہن کہتی کہ عدی اتنا جلدی فیصلہ نہ کر، یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ تو فوراً عدی بن حاتم کہنے لگے کیا تو نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا؟ کہنے لگے میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ میں مدینے میں مجھے قیدی بنا کر لایا گیا تھا، تو مجھے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلا کر لے کر گئے تھے، اللہ کے نبی نے میرے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا، وہ حسن سلوک میرے باپ بھی نہیں کر سکا، اتنا بڑا حسن سلوک کیا ہے، اتنا شفقت اور مہربانی تھی میرے محبوب کی مجھ پر، اتنا شفقت کبھی میرے بھائی نے، میرے باپ نے بھی نہیں کیا۔ کہتی ہیں میں نے 3 دن 3 رات ان دونوں صحابیوں کے ساتھ چل کر آئی ہوں، جنگل سے بھی گزری ہوں، بیابان سے بھی گزری ہوں، تمام چیزوں سے دن رات گزری ہوں، واللہ میں کہتی ہوں ایک صحابی آگے ہیں اور ایک صحابی پیچھے ہیں، کسی نے بھی 3 دن میں ایک نگاہ اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا، ایک نگاہ اٹھا کر بھی مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ بس کے بعد کہنے لگے تو نے اسلام کیوں قبول نہیں کیا؟ اور کہنے لگے میں اسلام قبول کر کر میں تنہا جنت میں چلی جاؤں یہ مجھے پسند نہیں، اور میرے بھائی جہنم میں جائے، چل تو اور میں دونوں اللہ کے نبی کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور جا کر ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ حسن اخلاق تھا، یہ تعلیم تھی، یہ تربیت تھا کہ کسی غیر محرم کے اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی تربیت میں تھے نا یہ لوگ، اللہ کے نبی نے وہ تربیت دی تھی، آج وہ تربیت کی ضرورت ہے۔ بدنگاہی سے بچنا بہت اہم و ضروری بات ہے ہمارے لیے، اسی بدنگاہی سے نہ بچنے کے لیے آج امت مسلمہ کے اوپر، ان مسلم نوجوان لڑکیوں کے پر جو پردے کی جو الزام عائد لگا کر ان پر کیس تھوپا جا رہا ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ان عورتوں نے شریعت اسلام اور قرآن مجید کی احکام اور اللہ کے فرمان کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا نہیں ہے۔ ان دشمنوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ عورتیں بغیر پردے کے، بغیر پابندی کے باہر جا رہی ہیں، تو ہم ان لوگوں کے اوپر کسی بھی طرح کے الزام لگا سکتے ہیں، وہ کسی بھی طرح پھنسا سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے پھنسانا شروع کیا۔ ان لوگوں نے دیکھا ان مردوں پر، ان مردوں کے سروں میں ٹوپی نہیں، جن کو اذان کی کوئی وقت نہیں، جن کو نماز کی کوئی اہمیت نہیں، یہ جاتے ہی نہیں ہیں مسجد کے لیے، مسجدوں صرف خالی پڑی ہیں، چلو ہمیں مسجد کے اوپر پابندی لگانے کے لیے آزادی دی گئی۔ ان ظالموں نے سوچا کیا تھا ہم اذان کو بند کریں گے۔ یہ سب غلطیاں ہماری اپنی ہیں، ہماری کرتوت کی بنا پر ان لوگوں نے پلاننگ ڈال دیا ہے، وہ بے پردہ پھر رہی ہے، چلو ہم ان کے پر قانون تھوپتے ہیں۔
یہ مسلم مرد حضرات بھی ہیں، نماز نہیں جاتی کہ اذان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چلو ہم ان کے مساجد پر پابندیاں لگاتے ہیں. ہم اپنی کرتوت کی وجہ سے سب مصیبتیں جھیل رہے ہیں. ہم کسی کو کوئی الزام لگانے کی ضرورت نہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کس حال میں ہم گزر رہے ہیں. یہ تو پہلی آیت مرد حضرات کے لیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دو چیزوں کی تو مجھے گارنٹی دے دے، مجھے جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں. ایک آنکھ اور شرمگاہ. ان دونوں چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. کیونکہ یہ دونوں خطرناک چیزیں. یہاں دیکھا، خیالات پیدا ہو رہے، وسوسے آئے، ان وسوسوں سے گناہ کی جانب انسان آگے بڑھے گا. یہاں تک کہ اگر اس کو اسے ڈھیلی چھوڑ دیں گے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انسان بدکاری کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا. اور اس کا وجہ بنا کون ہے؟ یہ بدنگاہی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے. تو لہٰذا اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دیتے، گارنٹی دیتے، میں تجھے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کی بھی تمہارے اوپر حق ہے. اللہ کے نبی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ راستے کا حق یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ راستے کا حق کیسے ادا کریں؟ ہم لوگوں کا کام ہی راستے میں بیٹھنا ہوتا ہے تجارت کرنے کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا راستے کا حق یہ ہے کہ آنے جانے والے کو سلام کیا کرو. دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دو. تیسری چیز اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بدنگاہی سے بچاؤ. یہ راستے کا حق ہے. دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جھوٹ بولنے کی وجہ سے رحمت کے فرشتے ایک میل دور بھاگ جاتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. راستے کا حق ہے، بدنگاہی ہے. نوجوانوں یہ اہم چیز ہے، ہماری نگاہ کی حفاظت کریں ورنہ ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے. جتنے چھوٹے موٹے یہ اعمال ہم جمع کر کے رکھے ہیں، ان بدعمالیوں کی وجہ سے خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب تو پکڑ ہوگی تو کیا حشر ہوگا اللہ کے پاس، کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے پاس. لہٰذا بدنگاہی سے بچنا ہے. یہ تو مرد حضرات کے لیے بتایا گیا. دوسری آیت دیکھیں، قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. مومن عورتوں، مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں. اوپر کی آیت میں مومن مردوں کے لیے، نیچے کی آیت میں مومن عورتوں کے لیے. جتنا حکم مرد حضرات کا اتنا حکم عورتوں کے لیے ہے، مگر عورتوں کے لیے دگنا مسائل ہے. مرد حضرات کے لیے مسائل اتنا تھا کہ آنکھ کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو. عورتیں تمہارے لیے آنکھوں کی بھی حفاظت ہے، شرمگاہ کی بھی حفاظت ہے، جسم کے ہر اعضاء کو چھپانا تمہارے لیے لازم ہے. قرآن کہتا ہے دیکھیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تم اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو الا ما ظہر منہا، یہاں تک کہ وہ چیزیں جسے ظاہر کرنا پڑے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کو ڈال دو. آج بازار میں کھلے طور پر دیکھنے کو ملتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. مسلم مائیں بہنیں ہیں یہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ جو یہ آیت ہے، اس آیت سے استدلال ہوتا ہے، یہ دلیل بتایا جاتا ہے کہ عورت بن سور کا جب نکلتی ہے نہ گلے کے اس کے چین نظر آئے، زیورات نظر آئے، نہ کان کی بالیاں نظر آئے، نہ سر کے بال نظر آئے، نہ پیر کے چلنے والی جو پٹیاں وہ نظر آئے، وہ تمام چیزیں اس کے لیے پردے میں شامل ہیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ. آج جب ہم شادی کے موقع پر جاتے ہیں، جو چیز سج بج کر دکھانا ہے وہ صرف اپنے شوہر کے لیے ہے.
تو نے شوہروں کو چھوڑ کر جس چیز کو تو دکھانا ہے، تیرے چہرے کو، تیری سجاوٹ کو تیرے بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے، شوہر کے سامنے، تو نے آج بن سنور کر جب جاتی ہے تو پوری گلی والے تجھے دیکھتے ہیں، اور تو بن سنور کر جب نکلتی ہے شادی بیاہ کے موقع پر، شادی کے موقع پر تمام عورتیں تجھے دیکھتی ہیں، تو بدنگاہی بننے کا سبب تو بنی ہے، اور مرد حضرات تیرے اوپر دیکھتے ہیں للچائی ہوئی نگاہ کے ساتھ، تیری بن سنور کر جانا ہی تو خود دعوت دے رہی کہ میں آ رہی ہوں، اور اپنی نگاہ سے تو مجھے دیکھ، ذریعہ بنی تو عورت ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، زینت کو ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے، بن سنور کر جانا ہے تو بن سنور کر جائیے، اپنے چہرے کو ڈھانک کر جائیے۔ آج نیو فیشن، نیا زمانہ، ٹیکنالوجی زمانہ، لوگ یہ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، اللہ کے بندیاں چہرے کا بھی پردہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید بھی کہتا ہے، دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تم اپنے گھر میں ٹھہری رہا کرو، دور جاہلیت کی عورتوں کی طرح گلی میں گھوما نہ کرو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ کے نبی سے قرآن مخاطب ہے، یا یہ نبی کہہ دو آپ اپنی بیٹیوں سے، عورتوں سے، مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے چہروں پر کپڑا ڈال لیا کریں، قرآن کا حکم ہے، تم کہتے ہو کہ چہرے کا پردہ نہیں، صرف جسم کا پردہ ہے، دیکھنے والا تیرے جسم کے اندر کو دیکھتا ہے کہ تیرے چہرے کو دیکھتا ہے، اب دیکھنے والا خوبصورتی چہرے کی خوبصورتی کو دیکھے گا نا۔ اب عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے خیالات اچھے، تیرے خیالات اچھے ہوں گے، سامنے دیکھنے والے کے خیالات اچھے یا نہیں تو اس کے دل میں جھانک کر دیکھتی ہے، تو جھانک کر تو دیکھنے دیکھتی نا اس کے دل کے اندر کی کیا چیزیں ہیں، کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں، تیرے دل صاف ہوگا، دیکھنے والے کا دل صاف ہوگا، کیا گارنٹی ہے؟ دیکھنے والا دیکھے گا، اس کے دل میں شیطان وسوسے ڈالے کہ اور دیکھتے رہے اور دیکھتے رہے، تو نے چہرے کا پردہ نہیں، تو نے نافرمانی خود کی نہیں، تو نے قرآن کی آیتوں کے حکم کی نافرمانی کرتی سراسر، کھلے عام چلتے رہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، مسلم نوجوان بچیوں کے اللہ حفاظت فرمائے۔ اتنا ہی نہیں، آئیے قرآن پاک کی آیت سے کیا کیا چیزیں دلیل کے طور پر ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، اتنے میں ایک صحابی ابن ام مکتوم تشریف لائے، وہ نابینا تھے، اللہ کے نبی نے کہا دونوں سے تم دونوں اٹھ کر چلی جاؤ، ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ جو آئے ہیں نابینے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا وہ صحابی تو نابینا، تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو نابینا نہیں ہو، تم یوں کہ بیٹھے چلے جائیں یہاں سے اٹھ کر۔ تو اللہ کے نبی نے اتنا سخت جملہ فرمایا ہے، آج ہم کھلے عام جا رہے ہیں کہ ہماری نگاہ نہیں، کہ ہمارے دل میں شیطانی وسوسے نہیں آئیں گے، ہم دوسروں کو اکسانے کا ذریعہ ہم کیوں بننا ہے؟ اللہ کے نبی نے اتنا فرمایا، اور آگے دیکھیں کسی اجنبی مردوں کے سامنے اپنی زینت ہرگز ظاہر نہ کریں، یہ کوئی بنی بنائی بات نہیں، قرآن کا لفظ ہے وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، صرف شوہر کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے، گلی والوں کے سامنے نہیں، شادی بیاہ میں آنے والے تمام غیر محرم مردوں کے سامنے نہیں، اتنا ہی بن سنور کر رہنے کی خواہش تو گھر میں بن سنور کر رہے، تیرا بن سنور کر رہنا جب شوہر تجھے دیکھے گا تو دیکھ کر خوش ہوگا، گھر میں اسی حالت میں صبح سے لے کر شام تک بغیر بن سنورے رہے، جب باہر جانے کا موقع آتا ہے بن سنور کر جاتے، میک اپ کر جاتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں گی، شوہر کو نہیں، ارادہ وہی ہوا نا، ارے گھر میں رہنا، گھر میں بن سنور کر رہے، آداب کیا ہے معلوم ہے؟ بیوی
جب شوہر گھر میں آتا ہے تو بیوی کے لیے چاہیے کہ اچھے انداز سے بن سور کر شوہر کے سامنے آئے. شوہر کام کاج کے تھک کر سامنے آتا ہے تو بے خیالی میں کپڑے کو بے دھوکے انداز میں پہن کر رہے گی. شوہر دیکھ کر اکتائے گا. اگر تو اچھے کپڑے پہن کر رہے گی تیرے چہرے کی مسکراہٹ رہے گی. آنے والا ٹینشن سے دیکھ کر تیرے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھ کر, تیرے اچھے چہرے کی صفائی کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر ایک تازگی پیدا ہو جائے گا. اسلام سکھاتا ہے غیروں کو دکھانے کے لیے چہرہ نہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, کسی کو مت دکھانا اپنی زینت کو. قرآن کہتا ہے عورتوں کو چاہیے کہ اپنی اوڑھنی سے یا کسی کپڑے سے اپنی گلا سینہ چھپائے رکھیں, دوپٹے سے سر کو ڈھانک کر رکھیں. میرے نبی کا فرمان, قرآن کا فرمان بھی یہی ہے. فرماتے ہیں جہنمی عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی. وہ عورتیں جہنم میں ہوں گی, لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی. کہتے ہیں کہ وہ نامحرم کو اپنی طرف مائل کریں گی. ایسی عورت نہ جنت کی خوشبو سونگھ پائے گی, نہ جنت میں جائے گی جنت کی خوشبو سونگھ پائے گی. دیکھیں ہم نے اللہ اکبر کیسے کپڑے آدھے انداز کے, کمر نظر آ رہی, پیچھے کا پیٹ نظر آ رہا ہے. ارے عورتوں کے لیے تو سینے سے لے کر مکمل پیر تک چھپانا لازم اور ضروری ہے, فرض کے درجے پر ہے. اور تمہیں جب چلتی ہے مٹکتے ہوئے کپڑوں کو بے دھوکے انداز سے, جب پوچھا جائے تو کہتی ہیں کہ فلاں فلم ایکٹر نے پہنی تھی, فلاں کے سیریل میں آیا تھا, ویسے کپڑے چاہیے. فلاں عورت جہنم میں جائے گی, دور سے دیکھو اپنے جہنم میں جانا چاہے گی. اس کے کپڑے بے دھوکے انداز کے, اس کا سینہ نظر آ رہا ہے, اس کا پیٹ نظر آ رہا ہے, اس کا کمر نظر آ رہا ہے. اللہ کیسے کپڑے پہنتے ہیں. اللہ حفاظت فرماتے بعض عورتیں لباس پہنتی ہوں گی دنیا میں لیکن آخرت میں ننگی ہوں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں تو کپڑے پہننی ہوں گی, آخرت میں ننگی ہوں گی. یعنی چھوٹا لباس پہننے والے, چھوٹے لباس پہننے والے. اسلامی کلچر نہیں, یہ باہر ممالک کے کلچر کو, زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. ان عورتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت. یہاں تک کہ فرمایا گیا جب عورت گلی میں چلتی ہے بغیر عطر اور خوشبو لگائے کے چلے, اس لیے کہ تو خوشبو عطر لگا کر چلے گی, تیرے خوشبو کو دیکھ کر گلی میں کھڑنے والا دوبارہ پھر کر تجھے مڑ کر دیکھے گا. ایسی عورت زانیہ کہلاتے ہیں اللہ کے نبی. تو خود دوسرے مردوں کو پیچھے مڑ کر دیکھنے کا ذریعہ بنتی ہے. عورت کے لیے لگا کر باہر جانے کی اجازت نہیں. یہ خود ایک پوشیدہ چیز ہے, ظاہر کیوں کرتی ہے اس چیز کو. اپنے آپ کو بن سنور کر رکھیں, خوشبو لگا کر جانے کی بھی استعمال کی اجازت نہیں. ٹائٹ کپڑے پہننے کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. حتیٰ کہ ایسے برقعے نہ پہنے کہ جس برقعے میں بیل بوٹے چمکیلے, ایسے برقعے بھی نہ پہننے کی شریعت منع کرتی ہے. اور ایسے برقعے نہ پہنے کہ ٹائٹ ہو, جسم کے پورے اعضاء, جسم کے اعضاء نظر آئیں. ٹائٹ برقعے, سینہ نظر آ رہا ہے, کمر نظر آ رہا ہے, پیر نظر آ رہے ہیں. اس سے بہتر برقع ہی نہ پہنتے. برقع پہننے کی کیا ضرورت تھی, اتنا ٹائٹ برقع. لعنت فرمایا گیا اس عورت پر. ایسے برقع بھی نہ پہننا ہے, ایسی عطر بھی نہیں لگانا ہے, ایسی خوشبو بھی نہیں لگانا ہے. اتنا بن سنور کر دھس کر بھی باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ, جب تجھے گھر سے باہر جانے کی نوبت آئے, اے عورت یاد رکھنا, جب گھر سے باہر جانے کی نوبت آئے تو بالکل پردے کے ساتھ, بالکل پردے کے ساتھ. تیرا چہرہ بھی ڈھکا ہو, تیرے ہتھیلیاں بھی ڈھکے ہوں, تیرے پیر بھی ڈھکے ہوں, اور اتنا کھلا کپڑا پہن کے تیرے جسم کے کوئی اعضاء نظر نہ آئے. یہ عورت کیا حکم ہے, کوئی میں اپنی بات نہیں, میرے نبی کی بات اور قرآن کی احکام کی بات سامنے ہے. اسی طرح ان عورتوں کے لیے جو اپنے بال کو, میں اس سے پہلے کئی بار اس کو ذکر کرتا ہوں, یہ گویا کہ ایک فیشن سمجھ لیے ہیں,
اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورتیں جو اپنے بال کو اونٹ کے کوہان کی طرح، جو اونٹ کے اوپر کا حصہ جو ابھرا ہوا ہوتا ہے، ایسے اپنے بالوں کو بنا کر اور اسکارف کو لے جا کر لپٹ کر لا کر رکھتی ہیں اور دیکھنے میں ابھرا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر بھی لعنت ہے۔ ارے تو ایک پوشیدہ چیز ہے، تیری آواز بھی عورت ہے، تیری آواز میں گھر سے باہر ہرگز نہیں آنا ہے۔ آج اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے، بات کرتے رہتے گھروں سے آواز نیچے گلی تک آئے گی، کون کیا بات کر رہے ہیں، کس کے متعلق کیا بات ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں آتے ہیں۔ یہ عورت کے لیے شائبہ نہیں ہے، یہ عورت کے لیے زینت نہیں ہے۔ عورت کے لیے زینت یہ ہے کہ گھر میں چھپے رہیں، ضرورت کے موقع پر آنا ہے تو مکمل ڈھک کر آنا ہے، کسی کے سامنے غیر محرم کے سامنے جانے کی تجھے شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ہاں ایسے مرد جن سے مکمل طور پر شادی حرام ہے، جن سے شادی نہیں ہو سکتی ہے، ان کے سامنے اگر تو جاتی تو تیرے چہرے کو دکھا سکتی، تیرے ہتھیلی کو دکھا سکتی، تیرے پیر کے پنجے کو دکھا سکتی۔ جن عورتوں سے شادی حلال ہے تو ان عورتوں کے سامنے جانا ہے تو چہرے کو بھی ڈھانک لے، ہتھیلی کو بھی ڈھانک لے، تیرے پورے جسم کو بھی ڈھانک لے۔ یہ مت کہنا کہ چہرے کا پردہ نہیں، یہ غلط خیالات اور تصورات کو نکال دے۔ یہ اللہ کے نبی قرآن کا احکام ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی اور پیاری بیٹی، اللہ کے نبی آئے ہیں فاطمہ کو لے کر جانے اپنے گھر۔ گھر میں حضرت علی نہیں ہے رضی اللہ عنہ۔ جو ہی حضرت علی گھر کے اندر آئے، پہچان لیے کہ اللہ کے نبی گھر پر ہے۔ اللہ کے نبی جدھر جاتے ادھر اپنے خوشبو مہکتی خوشبو، لوگ پہچان لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس راستے سے گزرے۔ حضرت علی آتے ہی پہچان لی، کہا کہ ابا جانا ہے؟ حضرت علی سے پوچھتے ہاں آئے۔ کیوں؟ مجھے لینے کے لیے آئے۔ چلی جاتی یہیں پر کیوں بیٹھی؟ کہنے لگی میں چلی جاتی ابا کے ساتھ تو شہر والے کیا کہتے ہیں کہ محمد کی بیٹی نے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر کے باہر قدم رکھا ہے، کہیں تیری عزت پر آنچ نہ ہو جائے، میری باپ کی عزت نہ ختم ہو جائے۔ لوگ کہیں گے کہ محمد نے اپنی بیٹی کو صحیح تربیت نہیں دی، اس لیے میں تیرے آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ کیا تعلیم ہے؟ بغیر شوہر کی اجازت کے، بغیر شوہر کی اجازت کے غیر رمضان میں روزہ شوہر کو پوچھ کر رکھنے کی شاید چاہیے تھے کہ شوہر سے پوچھ کہ آج میں روزہ رکھوں غیر رمضان میں، رمضان میں نہیں، یہ تو فرض ہے۔ ہر کام شوہر کی اجازت کہتی ہے کہ اس طرح اچھا چلی جاتی کیوں نہیں؟ تیرے آنے کا انتظار تھا۔ اچھا کیا بات ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں چلو میں اس طرح نہیں جاؤں گی، میں باہر جب جاؤں گی تو میرے سامنے میرے والد ہوں گے اور میرے پیچھے تم ہوں گے، میرے دائیں حسن ہوں گے، میرے بائیں حسین ہوں گے۔ اس انداز سے میں گھر جاؤں گی اور میرے والد کے قدم پر میں قدم رکھوں گی، ٹھیک، اور میرے قدم پر تم قدم رکھ کر میرے نشان کو مٹا دینا۔ حضرت علی پوچھتے اس طرح کیوں؟ یہ اب نہیں بتاؤں گی، جب میں گھر پہنچوں تو جب بتاؤں۔ جب گھر پہنچے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اسی طرح حضرت اللہ کے نبی چلتے ہیں، اللہ کے نبی کے قدم پر فاطمہ کا قدم ہے اور فاطمہ کے قدم کے ختم ہوتے حضرت علی اپنا قدم رکھ کر اس کے نشان کو مٹا دیا۔ گھر پہنچنے کے بعد حضرت علی پوچھتے ہیں بتا کہ تو نے مجھے یہ حکم کیوں دیا؟ کہنے لگے میں یہ حکم اس لیے دیا، اللہ کے نبی کے قدم پر میں اپنے قدم کو رکھنے کا حکم اس لیے دی کہ میرے قدم کے نشانات بھی زمین کے ذرات محسوس نہ کریں۔ میں ذرات سے بھی پردہ کرنا چاہتی ہوں اور میں اپنے قدم کے اوپر تمہارے قدم اس لیے رکھنا چاہتی ہوں کہ آسمان سے بھی پردہ کرنا چاہتی ہوں اور اس کے نشانات، میرے پیر کے نشانات بھی باقی نہیں رہنا ہے، اس لیے میں اس چیز کو بھی چھپانا چاہتی ہوں۔ کتنے حضرت حسن حسین کہتے ہیں ہم نے کبھی بھی اپنی امی کے گھر میں رہتے ہوئے سر کے بال کو تک نہیں دیکھا۔ بیٹوں کے سامنے اجازت ہے اور اتنی باحیاتی ہے کہ اپنے ماں خود کہتے ہیں کہ اپنے امی کے سر کے بال کو بھی نہیں دیکھا۔
ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی بھی، اللہ کے حبیب بھی. ادھر میں ایک عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر داخل ہو گئی. حضرت اللہ کے نبی کہنے لگے جو جانے والی عورت تیرے گھر کے اندر، اس کی عمر کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا کچھ لگ بھگ 30 یا 35. حضرت ابو بکر نے بھی کہا کہ 30 کے اوپر رہیں گے. حضرت عمر نے بھی زیادہ عمر بتایا، حضرت عثمان نے بھی زیادہ عمر بتایا، مگر حضرت علی نے بتایا کہ نہیں یا رسول اللہ اتنا نہیں ہوگا، یہ 20 کے آس پاس کے کوئی نوجوان لڑکی ہوگی. اتنے میں وہ عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر داخل ہوتی. اللہ کے نبی نے کہا اے علی جاؤ دیکھو تمہارے گھر کے اندر داخل ہو رہی ہے. تو فوراً حضرت علی اندر گئے تو دیکھا حضرت فاطمہ، حضرت فاطمہ ہے. کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی ہے. اللہ کے نبی اندر آئے. کہا کہ فاطمہ ہم نے تجھے دیکھ کر پریشان ہوتی، تیری عمر ہمیں زیادہ لگ رہی تھی. کہنے لگی ابا جان میں ہمیشہ یہی دعا کیا کرتی تھی جب میں گلی میں چلوں برقع پہن کر، دیکھنے والے مجھے یہ کہے کہ کوئی بڑی عورت جا رہی ہے، صرف میں اپنے شوہر، اللہ جب میرے شوہر مجھے دیکھے تو میرے شوہر مجھے پہچان لے. یہاں تک کہ میں نے اپنے ابا کے لیے بھی دعا کی. کتنی باحیاتی ہے. دیکھنے والے سوچے کوئی بڑی عورت جا رہی ہے، بوڑھی جا رہی ہے، صرف میرا شوہر مجھے پہچان سکے. یہ تھی حیا. ہم حضرت فاطمہ کے واقعات کو بڑے سنتے ہیں. حضرت فاطمہ حسن حسین کے بیٹے ہیں. تربیت کیسی تھی؟ کس کی تربیت تھی؟ اللہ کے نبی کی تربیت تھی نا. اسی تربیت کی بنیاد پر سلسلہ چلتا آ رہا تھا. آج وہ تربیت کا سلسلہ کیوں ختم ہوا؟ کہاں گئے وہ پردے؟ کہاں گئے وہ احکامات؟ کیوں اس طرح بے تکے انداز کے کپڑے پہن کر دلی میں گھوم رہے ہیں؟ اس سے کیا ملتا ہے آپ لوگوں؟ صرف فیشن، چند گھنٹوں کی تسلی کہ ہم نے آج یہ کپڑے پہن لیے، آج ہم نے فلاں میک اپ لگا لیا، آج ہم نے فلاں سر کے بالوں کو ڈیزائن سے کاٹ لیے، کبھی بالوں کو ادھر چھوڑ لیے، کبھی بالوں کو ادھر چھوڑ کے گلی میں گھوم رہے ہیں عورتیں. اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے. یہ ہمارا طریقہ نہیں. اسلام یہ نہیں سکھاتا. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تیرے سر کے بال بھی چھپے رہیں. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تیرے سینے بھی چھپ کر رہیں. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تیرے ہتھیلیاں بھی چھپے رہیں. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تیرے سینے بھی چھپے رہیں، یہاں تک کہ تیرے گلے کے زیورات بھی نہ نظر آئے، تیرے کان کی بالیاں بھی نہ نظر آئے. یہاں تک کہ فرمایا کہ جو پیر میں جو پٹیاں پہنتے ہیں وہ پٹیوں کی آواز بھی نہ آئے کسی. اتنا احتیاط رکھا گیا. کیوں؟ اگر اتنا احتیاط رہتا بڑا اچھا تھا. ہم احتیاط سے، حدود سے باہر ہوئے، ہمارے اعمال بگڑے، اخلاق بگڑے، کردار بگڑا، تمام چیزیں بگڑی. آج یہ دشمن انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ یہ پردہ ان کے لیے ضروری نہیں، یہ پردہ ان کے لیے ضروری نہیں. لہذا حاضرین، نگاہ کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، یاد رکھنا یہ جو باتیں میں بتلایا اس قرآن کے احکامات سے، میرے نبی کا فرمان بتایا. جاؤ اس بات کو اپنے گھر کے عورتوں تک اس بات کو پہنچاؤ. ہمیں کوئی میک اپ کی ضرورت نہیں. اگر کرنا ہے تو صرف شوہر کے سامنے، گلی کے لوگوں کے سامنے نہیں. فیشن پرست نہیں بننا ہے. فیشن پرست کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ہمیں یہ کام نہیں آئے گا. خطرناک اس کا انجام قبر میں ہے. میں اس عذابات کو نہیں بتلایا ہوں ابھی، وقت بہت کم ہے. اس کے عذابات کو بتلانا تو بڑا خطرناک ہوگا. ان عورتوں کی انہی لاپرواہی کی وجہ سے معلوم ہے آپ کو 3 لاکھ سے زائد مسلم عورتیں کسی کے پاس اگر مرتد ہو گئی ہیں. لوگ پلاننگ کر رہے ہیں ایک عورت کو اگر مرتد کر دیے، اس کو 1 لاکھ سے زائد، اس کو ایک مرتبہ ایک عورت کو مرتد کرنے پر ملتا ہے. اس کو ڈگری ملتی ہے، اس کو بڑا پوسٹ ملتا ہے، اس کو ایک گھر ملتا ہے. اتنے پلاننگ کر رہے ہیں ایک عورت کو مرتد کرنے پر. کام بے خواب و خیال میں سوئے ہیں. چھپے رہو، اسی پر عافیت ہے. کھل کر باہر آئیں گے. شیطان کھلے پڑے ہیں، کسی بھی طرح جال میں پھنسا کر ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کریں. کیا پلاننگ ہو رہی ہے معلوم ہے؟
حالات اچھے نہیں ہیں عزیزو، حالات اچھے نہیں. اللہ حفاظت فرمانا، ایمان کی حفاظت فرمانا، اخلاق کی حفاظت فرمانا. پردہ ہے، اپناؤ پردے کو. میں تو یہ کہتا ہوں مرد حضرات کے لیے بھی شادیوں میں لاکھوں کے ہزاروں کے خرچ ہوتے ہیں. اپنے سروں کی ٹوپی، میرے نبی کی سنت ہے 150-200 روپے کی ٹوپی مل جاتی ہے. لاکھوں خرچ کرنے پر یہ امت، یہ معاشرہ تیار ہوتا ہے، لیکن 150 کی ٹوپی لے کر اپنے سروں پر لا کر نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے دل گوارا نہیں کرتے. لاکھوں کے زیورات کے لیے پیسے خرچ ہو جائیں گے. اچھے سے اچھے برقعے پہننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کم سے کم غریب عورت اپنی بچی کی شادی کرتی ہے بھیک مانگ کر. 5 لاکھ سے زائد بھی لے لیتی ہے کسی کے پاس. اپنی بچی کو شادی کے لیے اتنا تڑپتی ہے، غیروں کے پاس اگر بھیک مانگتے ہیں شادی کے لیے. اگر وہی عورت اس پیسے میں سے بہترین برقع لا کر دیتی تو اس کی ایمان کی حفاظت ہو جائے. شادی میں خرچ ہزار لاکھوں کا خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، اس کا ایمان زندگی پر باقی رہنا یہ ضروری ہے تیرے لیے. دوسروں کے گھر پہ جا کر تیری عزت پر کامیاب رکھے گی. لوگ یہ کہیں گے کسی گھر کی عورت ہے جس نے اپنے ماں باپ نے اسے تعلیم و تربیت دی ہے. یہی کہتا ہوں ہزاروں لاکھوں کے خرچ کرنا ہے، اپنی ذات پر دیکھیں، ہمارے لباس کو دیکھیں، ہمارے عورتوں کے برقعے کو دیکھیں. کیا اچھے برقعے مل جاتے ہیں معلوم ہے، بغیر ڈیزائن کے، جسم کو چھپا کر رکھتی ہے. ڈھیلے ڈھالے مل جاتے ہیں، اس میں کتنی خوبصورتی ہے معلوم ہے. کبھی دیکھیں کہ پورا چہرہ ڈھکا ہوا ہے، صرف آنکھیں کھلی ہیں، دونوں راستے میں دیکھ کر عورت چلتی ہے. وہ لباس دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، یہ لباس دیکھیں اتنا چست اور ٹائٹ پہنتی ہے، جسم کے پورے اعضاء نظر آتے ہیں. دونوں میں کمپیئر کریں، یہ سنت ہے یہ سنت ہے، اس میں غلاظت نظر آتی ہے، اس میں نبی کی سیرت نظر آتی ہے. اللہ حفاظت کرنا امت مسلمہ کی. پردے پر اگر بولنا ہے تو بہت کچھ بولنے کا ہے. معاشرہ بنتا اس میں ہے، معاشرہ بگڑتا بھی اس میں ہے. اگر یہ ماں کرتی ہے، ماں کو دیکھ کر بیٹی بھی کرنا شروع کرے گی. بیٹی کو دیکھ کر اس کی بیٹی تمام چیزیں ذریعہ بنے کی ماں بنتی ہے، یہ باپ بنتے ہیں. اللہ حفاظت کرنا ہے. یہ آیت پر اور بھی بول سکتے ہیں مگر وقت کی قلت کی بنا پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام امت مسلمہ کے مائیں اور بہنوں کی عزت کی، پاک دامانی کی، آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله.